اور آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ اخلاص. ٹھیک، تو اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 30 اما، اور اس کی یہ تیسری صورت ہے. ہم نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور میں نے کل کہا تھا کہ آپ لوگ جو بھی ہم صورتیں پڑھتے جائیں اس کو یاد کرتے جائیں اور مجھے وائس بھیجتے جائیں کہ آپ نے یاد کر لی تو مجھے اچھا لگے گا. لیکن کسی نے بھیجی نہیں، یا تو سنا نہیں یا بھیجی نہیں، کیونکہ ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کسی کو نہیں یاد ہو. اور اس کا ترجمہ تو آسان تھا، ہم نے خود بھی اتنی بار پڑھا تھا. چلیں کوشش کریں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس رمضان میں کوئی صورتیں اس طرح سے حفظ کر لیں کہ جو ہمیں اچھی طرح ان کے میننگ بھی پتہ ہوں، ان کی ہمیں تفسیر بھی سمجھ آ جائے، اور ہم ان کو یاد بھی کر لیں. تو اگر آپ نے جیسے ایک نے کی ہے نا، آپ کو 70 بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو آپ نے ایک صورت یاد کی تو آپ کو 70 صورتوں کے یاد کرنے کا اجر ملے گا، کیونکہ یہ رمضان ہے. رمضان میں اللہ بڑا چڑھا کے 70 گنا اجر بڑھا دیتے ہیں ہر نیکی کا. تو کوشش کیجئے کہ اس کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر نیت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ بالکل کامیابی دیں گے. تو آج کی ہم شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قل هو اللہ احد. قل کل بھی ہم نے پڑھا تھا، قل مطلب کہہ دیجئے. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ. اکثر آپ نے یہ چیز سنی ہوگی نا کہ وہ گردان کرتے ہیں جیسے اکیلے میں بیٹھ کے، اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ. اس کا مطلب تو ہو کا مطلب ہے اللہ. هو اللہ وہ اللہ. احد یکتا. احد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، احد کا مطلب ایک، یکتا مطلب اس جیسا کوئی نہیں. تو یہ والی جو صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اب یہ مشرکین کے سوالات کا جواب تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ طرح طرح کی تعویلیں پیش کیا کرتے تھے نا، کہ اب کچھ بہانہ بنا کے سوال کیا، کبھی کوئی بہانہ بنا کے سوال کیا، مطلب ٹیڑھے میڑھے سوالات اس طرح کے. تو انہوں نے رسول اللہ سے یہ سوالات کیے کہ جیسے ہمارے بت ہیں تو فلاں بت جو ہے ہمیں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، اس کا بت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں، ان کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اے محمد، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ ہیں، تو آپ کے اللہ کیسے دکھتے ہیں، کیسی ان کی صورت ہے، ان کی کتنی اولادیں ہیں، ان کی کتنی بیویاں ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور وہ کس طرح کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے. ٹھیک، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری. یہ ایک قرآن کا 1/3 کہلاتی ہے یہ صورت. مطلب کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں تو اٹ مینس آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا. 1/3 مینس ایک قرآن میں 30 پارے ہیں، تو 1/3 کیا ہو گیا اس کا؟ 10 پارے. یعنی کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. تو اگر آپ 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک قرآن تقریباً، جیسے آپ اس کو سمجھ لیں اللہ آپ کو اتنا اجر دیں گے. رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا تھا نا کہ ان کو 5 اعمال بتائے تھے رات میں کرنے کے، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو. تو آپ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ایک قرآن پڑھ کے سوئے بندہ رات میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھوں تو وہ ایک قرآن کے برابر ہے. تو 1/3 قرآن کے برابر اس کا اجر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو یہ سمجھ لیں کہ ان سوالوں کا جواب تھی یہ پوری صورت. سورہ موستین جو ہم نے پڑھی وہ ہے پناہ مانگنے کی نا، کہ جتنی بھی دنیا میں شر ہیں ان سب سے پناہ مانگی گئی اللہ سے، کہ اللہ ہمیں ان سب شر سے پناہ دیجئے. ہم نے کل پڑھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو صورت ہے یہ توحید کی صورت کہلاتی ہے، کہ مطلب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے، توحید مینس اکیلا، کہ اللہ ایک اللہ پر آپ کا یقین، تو آپ سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں.
نماز میں پڑھیں ویسے پڑھیں، 200 بار پڑھنا بہت مجرب ہے، رات میں سوتے وقت پڑھنا بہت مجرب ہے، 3 بار پڑھیں، ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اپنے سارے مرحومین کو پہنچا دیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں یہ جواب دے رہی ہیں مشرکین مکہ کے ان سوالوں کا جو انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ دیکھیں ہیں صرف 4 آیتیں ہیں اس میں، اور اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی ساری جو خصوصیات جو بڑی بڑی ہیں جن سے کہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں وہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جن کو خامیاں نکالنی ہوتی ہے نا وہ تو نکالتے ہی رہتے ہیں نا، کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں اپنی توجیحات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن جن کو سمجھنا ہوتا ہے ان کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات اس میں بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ بے نیاز مطلب کہ اس سے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس سے کسی کی کوئی نیکی نہیں چاہیے، اسے کسی کی کوئی اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو بھی کچھ اعمال کرتے ہیں، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے آپ سپوز اپنے ذہن میں لائیں کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے تو بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے نا، آپ بت اپنے ہاتھ سے بنائے، مٹی سے بنائے، اب وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا تو نہیں کھا رہا نا، وہ جو آپ نے وہاں میوے چڑھائے، آپ نے ڈرائی فروٹ چڑھائے، وہاں لا کے چڑھاوے چڑھائے، کپڑے تک ایون زیورات چڑھاتے ہیں، ہندوؤں میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ تمہارے بتوں کو جیسے ان کی ضرورت ہے جو تم لے جا کے انہیں چڑھاتے ہو، اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جو بھی کچھ کرتے ہو، جو بھی اعمال کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہیں، ٹھیک۔ پھر لم یلد، پھر انہوں نے یہ والی بات پوچھی تھی نا کہ کوئی اللہ کی کتنی اولادیں ہیں، تو پھر یہاں پر جواب ہے لم، نہیں۔ لم جہاں آتا ہے وہاں ہرگز کبھی آ جاتا ہے سیغہ، آپ سمجھیں کہ نہیں اس نے کسی کو جنا، جنا مطلب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، جنا مطلب جنم دینا، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ خود جنا گیا، یعنی کہ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، کہ اس کے کوئی باپ بھی نہیں ہے، کہ یہ پوچھ رہے ہیں نا ماں باپ کون ہے، ان کا بیٹا کون ہے، ان کی اولادیں کتنی ہیں، تو یہاں بتا دیا گیا کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ اسے کسی نے جنا، کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وہ ہے اللہ جو بے نیاز ہے، جس کی شان بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کا، یکن لہو اس کا، نہیں ہے اس کا، ولم اور وامنس اور لم نہیں، اور نہیں ہے اس کا، کفون احد، ہمسر کوئی بھی، کفون اس جیسا، ہمسر اس جیسا، کوئی بھی، احد کوئی بھی۔ دیکھیں ہمسر کا ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی بہت خوبصورت ہے، بھائی اس جیسا تو کوئی ہے نہیں، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہاں ہمسر یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، چاہے وہ جو ہندو اپنے بھگوان بناتے ہیں، چاہے سکھوں کا کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، وہ جس کو بھی بناتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ ان کی کسی کی بھی ان خداؤں کی برابری نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ ہندوؤں کا بھی یہ ہے کہ ایک بڑا برہما ہے، ٹھیک ہے، اور اس برہما کے سارے اوتار ہیں جو ان کے باقی کے بھگوان ہیں، اور وہ دنیا میں انسانوں کے اندر جیسے کہ وہ اوتار جو ہے وہ آ گیا، کہ وہ انسانوں کے اندر حلول کر گئے، کہ اللہ نے کسی کو اس طرح بنا دیا، کسی کو اس طرح، کسی کو اس طرح، اور پھر وہ ان کے بھگوان بنتے گئے، اور وہ ایک طرح سے جیسے کہ اللہ کے ہیلپ کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے اس طرح سے، تو وہ جو سب سے بڑے ہیں وہ برہما ہیں، وہ اس پر ان کا بھی ہے کہ ایک کوئی جو سب سے بڑے ہیں جنہوں نے سب کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بدھ میں چلے جائیں، آپ سکھ مذہب میں چلے جائیں، ہر مذہب میں کسی ایک کو بڑا مانتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو جس کے بھی جو اس طرح سے بلیوز ہیں وہ ان پر آگے نہ چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر کسی کی بلیو کے حساب سے ایک بڑا لارڈ ہے، ایک بڑا خدا ہے، ایک بڑا، اور باقی جو بھی پھر جو ان کے نیچے آتے ہیں وہ ان کو ان سے منسلک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے دین اسلام میں ہمارا بلیو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اور جتنے بھی انبیاء ان سے پہلے گزرے وہ سب اللہ کے میسنجرز تھے، اللہ کے رسول تھے، جو کہ اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، اور وہ وہی کہتے تھے جو اللہ ان سے کہا کرتے تھے. ٹھیک، تو یہ ہے سورہ اخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی خوبیاں ہیں یا جن کے انہوں نے سوالات کیے تھے ان کے جواب اللہ نے دیے، اپنے نبی کو سکھایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کے باپ ہیں اور نہ ان کے کوئی باپ ہیں، اور اس کا کوئی ہمسر یعنی کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو چار آیتوں میں یہ پورا سمو کے رکھ دیا گیا، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ جس دین میں آپ بلیو کرتے ہیں اس کی پوری یہ پلرز ہیں. جب تک آپ اس بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، یقین نہیں آپ کا ہوگا کہ اللہ یکتا ہے، ایک، وہ بے نیاز ہے، جو ایک ہے تو اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہی کر رہے آپ کے سارے کام. دوسرا، بے نیاز، اسے آپ کی کسی عبادت اور اس کی ضرورت نہیں، وہ جو آپ کو جو کچھ سکھایا ہے اللہ نے، وہ اللہ کی محبت ہے، اور وہ آپ کے لیے، تاکہ آپ کی بھلائی کے لیے، تاکہ آپ کے اعمال بڑھ سکے. پھر یہ کہنا کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو یہودی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس طرح سے اللہ جو ہے ان کے باپ ہیں، 3 گاڈس ہیں، یہ والی ساری باتیں تو ان سب کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کا کوئی باپ نہیں. پھر اس کے بعد کہ اللہ کے برابری کسی کی نہیں، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے. He is the one and only، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا اور تمام مخلوقات جو کہ اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، وہ سب اللہ نے بنائی. ٹھیک، تو یہ جواب ہو گیا ان کے ان سوالوں کا، اور اس میں خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ خالص توحید بیان کی گئی ہے اس سورت میں. ٹھیک ہے، اب اس کے مکی اور مدنی ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکی ہے اور کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ میں آپ کو اس کی انٹرو دے رہی ہوں کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، تو تب یہ صورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، ابو العالیہ نے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بیان کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی. پھر ایک اور روایت میں بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیں، اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. اکرمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا، اور جس میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، قاسم کے باپ، جو آپ کے بیٹے تھے نا جن کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا. سنیے آپ نے یہ بات، ملائکہ کو اللہ نے نور سے بنایا، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کے جھاگ سے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. رسول اللہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ان سے کہیے. پھر یہ بھی پوری چاروں آیتیں جو ہیں نازل ہوئی. پھر ایک اور روایت ہے، عامر بن الطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف. عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ کیونکہ وہ جو بت بناتے تھے نا وہ اس طرح ہوتا تھا نا، جو سب سے بڑا اس کو سونے سے، پھر اس سے چھوٹا وہ چاندی، پھر باقی جو اس کے کارندے وہ لوہے کا یا پھر مٹی، اس طرح سے. پھر اس پر یہ صورت نازل ہوئی.
ایک اور روایت ہے کہ ضحاک اور فتادہ اور مقابل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے، تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس نے اس نے دنیا میں کس کو وراثت دی، کس کی وہ اس کے بعد اس کا کون وارث ہوگا، اس کی کیا وراثت ہے۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے پوچھا اے محمد ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو یہ تو ساری اس کے بارے میں انٹرو تھی کہ کیا پس منظر تھا جس پر اللہ نے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا بامانی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اس کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نا اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس میں کہ شان نزول کے بارے میں جو روایات ہم نے ابھی پڑھی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے کیا تصورات تھے۔ مطلب لوگ زیادہ تر بت پرستی کرتے تھے، لکڑی کے بت بنائے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے، تو وہی ان کے دماغ میں تھا، شکل صورت ان کے جسم تھے تو وہی۔ اب اس میں دیویاں ہوتی تھیں، دیویاں فیمیل اور دیوتا جو ہیں وہ میل، تو اس طرح سے پھر ان کے نسل چلتی تھی۔ کوئی دیوی جو ہے اس کا شوہر نہیں تھا، کسی دیوتا کی جو ہے بیوی نہیں تھی، اس طرح سے یہ والی چیزیں چلتی تھی، تو ان کے ذہن میں وہی سب کچھ چل رہا تھا، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ والی بات پوچھی تھی، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی تھی۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ والی بات بتائی کہ 1/3 کس طرح سے، کہ ایک بار پڑھنے کا مطلب کہ آپ نے 10 پارے پڑھ لیے، اور جب آپ نے اس کو 3 بار پڑھا تو اس کا مطلب آپ نے ایک مکمل قرآن پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو، اب میں اس کی فضیلت آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ 1/3 قرآن کے برابر، تو آپ 3 بار پڑھیں تو آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا۔ اس میں توحید ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے تو آپ سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ رات میں سوتے وقت 200 بار پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، فرشتے کروٹ دیتے ہیں۔ آپ کی اگر موت ہو جائے تو آپ اس کے ایمان کے ساتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو جاتی ہے۔ بہت ساری اس کی ہیں، میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ چیز، تو آپ بھی اس کو نہ پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اچھا اس میں 3 پوائنٹ اور بھی ہیں کہ اس کی بنیاد 3 عقیدے پر ہے، ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت۔ یہ صورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو، اس کی جو بیس ہے وہ 3 پر ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک توحید، ایک اللہ پہ یقین رکھنا، دوسرے رسولوں پر اور تیسرے آخرت پر۔ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پر اپنی قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ جو لوگ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، تو اللہ یہ ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات کہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ والی چیز جب بھی آ سکتی ہے نا جب کہ آپ اس کو میننگ آپ کو پتہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔
ایک اور ملتا جلتا واقعہ ہے کہ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے اور پھر کوئی اور صورت. تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور صورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو. ٹھیک نہیں، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور صورت پڑھو. انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں. لیکن لوگ اس کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آخرکار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مائے ہے، یعنی کہ تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں پڑھتے ہو تم ہر رکعت میں یہ صورت. مطلب دوسری صورتیں بھی پڑھتے تھے لیکن یہ صورت ضرور پڑھتے تھے. تو انہوں نے کیا جواب دیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا حبو کا ایہا ادخلک الجنت، اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اچھا، ان صاحب کا نام نہیں دیا ہوا یہاں پر، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہوتا میں آپ کو بتاؤں. تو رسول اللہ نے یہ ان کو کہا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا اس صورت کی بنا پر، کیوں تم اس صورت سے محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا. اس حکم کے مخاطب پہلے تو رسول اللہ ہیں، قل کہو ان سے کہا گیا، پھر آپ سے، کیونکہ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سوال کے جواب میں آپ ان کو یہ بتائیں. تو لیکن اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہر مومن مخاطب ہے اس کا، کیونکہ رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے مخاطب آپ ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں یہ چیز. یعنی کہ اب دوسرا ہے کہ وہ اللہ ہے یکتا، یعنی میرے رب سے جس تعارف کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو ان کو یہ جواب دیا گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے. یہ ان سوال کرنے والوں کو پہلا جواب دیا گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نیا رب لے کے میں نہیں آ گیا ہوں، یا جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کے میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو. اللہ کا نام عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا. قدیم زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں میں کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے. دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا. پھر اللہ کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا کہ جب ابرہہ نے مکے پہ چڑھائی کی، یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ، تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، لیکن مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے. حضرت عبد المطلب گئے تھے نا، اور سب لوگوں کے ساتھ جا کے خانہ کعبہ میں انہوں نے عبادت کی تھی پوری رات، اور اللہ سے دعائیں مانگی تھی سب نے مل کے کہ ابرہہ آ رہے ہیں جس کے پاس ہاتھی والی فوج ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اس کی حفاظت آپ کریں. تو یہ انہیں بتایا گیا کہ اگر تمہارے وہ بت جو ہیں اگر وہ خدا تھے تو ان بتوں نے کیوں نہیں بچایا، کیوں نہیں حفاظت کی خانہ کعبہ کی، کیوں تم نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ہی پھر مدد کی. اس وقت کوئی بندہ بشر نہیں تھا وہاں پر، وہ لوگ سب چھوڑ کر رات بھر عبادت کی اور صبح وہ سب پہاڑی پر چڑھے گئے. حضرت عبد المطلب نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، پوری رات ان لوگوں نے شب بیداری کی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، اور یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کریں. ابرہہ نے ان کو کیا تھا نا کہ مجھ سے مقابلہ کرو، اور کہہ کر آیا تھا کہ میں ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں کعبہ کو. تو ان لوگوں نے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ آپ کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور پھر آپ نے جو ہے دعائیں کی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو لے کر آپ ایک اونچے مقام پر چلے گئے، اور اب یہ جگہ خالی ہے. تو وہاں تو بت رکھے تھے نا، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 360 بتوں نے بچایا تمہیں، یا پھر ان دعاؤں نے جو کہ تم نے مجھ سے کی تھی. دوسرا، جب خالی ہو گئی وہ جگہ، وہاں پر تو کوئی انسان نہیں ہے، ابرہہ کی فوج آ گئی، تو اس ابرہہ کی فوج کو کس نے نیست و نابود کیا؟
جب وہ لے کے بڑھتا تھا تو اس کے ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے تھے، چاروں ڈائریکشنز میں چلایا اس نے، لیکن ہاتھی بیٹھ جاتے تھے، ان کو نیزے مارے، بھالے مارے، اس کے پالتو ہاتھی تھے لیکن وہ اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ پھر یکا یک اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک کالی آندھی آئی، اور وہ کالی آندھی قریب آتی چلی گئی، اور پھر وہ چاروں طرف سے وہ کالی آندھی آئی۔ تو پہلے وہ لوگ سمجھے کہ بادل ہے، بارش ہوگی، لیکن جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ چڑیوں کے تھے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو بلیک کلر کی تھیں، جن کو ابابیل کہتے ہیں، بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں وہ، اور ان سب کی چونچوں میں ایک ایک پتھر تھا، اور انہوں نے وہ پتھر ابرہہ کی فوج پر پھینکے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر پتھر نشان زدہ تھا۔ پتہ کیسے چلا؟ جب وہ یہ سب ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب واپس اتر کر آئے تھے تو ان کو وہاں پر میدان میں پتھر ملے تھے جیسے جن پر نام لکھے ہوئے تھے لوگوں کے، یعنی وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ تو وہ پتھر چھوٹے چھوٹے سے پتھر، اور ان پتھروں کے ذریعے سے اللہ نے کس چیز کو ختم کیا جو اس وقت کے لحاظ سے بھی اور آج بھی شاید سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے، ہاتھی۔ اور وہ پتھر جب گرتے تھے ان ہاتھی والوں کی فوج پر، نشان زدہ پتھر جس پر، تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا جسم منٹوں میں گل گیا۔ پہلے ان کی جلد جلی، پھر اس کے بعد پھر ان کی ہڈیاں، اور پھر پورا جسم ایک لکوڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ سوچیں آپ آج کل اس طرح کوئی سی چیز ہوتی ہے تیزاب، ٹھیک ہے، تیزاب کسی جگہ اگر گر جاتا ہے کیسے جھاگ آتے ہیں، اور وہاں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اگر کسی چیز کے اوپر تیزاب گر جائے، اکثر ہم دیکھتے ہیں نا اس طرح کے واقعات، تو کیا ہوتا ہے پورا جسم جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے۔ اور ابھی آپ دور کیوں جائیں، ابھی آپ دیکھیں فلسطین میں جو اسرائیلیوں نے جو نائٹروجن کے بام گرائے تھے لوگوں کے اوپر، شروع کی جب اسٹارٹ ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، تو اس میں اسی طرح سے تھا کہ جہاں پر انہوں نے وہ گرائے اس جگہ پر جو بھی کچھ تھا وہ ایک دم لکوڈ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے وہ سمجھ لیں آپ وہ بام آسمان سے گرائے ان پرندوں کے ذریعے، اور ان کی چھوٹی سی چونچ، وہ چھوٹے سے پرندے، اور وہ پتھر بھی چھوٹے سے تھے۔ اللہ نے کیا دکھایا کہ میری شان سب سے بڑھ کر ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں چاہوں تو اتنے بڑے ہاتھی کو اس چھوٹے سے پتھر کے ذریعے ختم کر دیا لمحوں میں، اور نہ صرف وہ ہاتھی بلکہ اس پر جو بیٹھا ہوا جو بندہ تھا جس کے نام کا وہ پتھر آیا، تو وہ تو کیونکہ بیٹھا ہوا تھا نا اس ہاتھی کے اوپر، تو وہ بندہ بھی، پہلے بندہ بھی مرا، اور وہ جو جگہ تھی وہاں پر وہ اس کا صرف لکوڈ ملا، اس کے جسم کا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، گوشت تو گوشت، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اور یہ سب کچھ سیکنڈوں میں کہتے ہیں ہوا تھا۔ ان میں سے پھر کچھ لوگ جو گھبرا کے بھاگے تھے، جو بچ گئے تھے، انہوں نے بھی جا کے اپنے قبیلے میں یہ بات بتائی تھی۔ تو یہ اس وقت کا دور تھا جب رسول اللہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان سے 6 مہینے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بتاؤ تمہیں کس نے بچایا؟ ان بتوں نے، یا کوئی آیا تھا مقابلہ کرنے ابرہہ سے؟ یہاں سے تمہیں یقین نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی موجود ہے کہ جس کی ہر چیز پر قدرت ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس نے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، اور ان کے ذریعے سے اس ہاتھی والوں کی پوری فوج کو ختم کر دیا، جس کا سمجھیں آپ کے پورے میں روب اور اتنا زیادہ دبدبا اور دہشت تھی کہ لوگ ڈرتے تھے۔ اس وقت زیادہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہوتا تھا، ہاتھی کی فوج بہت کم ہوتی تھی، ہوتی ہی نہیں تھی، آئی تھنک اسی کی ہی تھی، اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ تیسرا، اللہ نے دکھایا کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تھے، پھر حضرت عبد المطلب اپنے لوگوں کے ساتھ واپس آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر پروف کر کے دکھا دیا کہ ہم، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ محتاج تھے نا، جبھی تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اگر خود کرنے کے قابل ہوتے تو کرتے نا، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، یہ اچانک آ کے ہمارے پر کھڑا ہو گیا، اور اے اللہ یہ آپ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کریں۔ پھر اس کی کوئی اولاد، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ اس کا جواب دیا گیا کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو ہیں وہ 3 خدا ہیں، اور وہ جو ہیں باپ ہیں، اور اس طرح سے ایک ان کی ماں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو وہ بناتے ہیں نا سلیس جو بناتے وہ اسی طرح ہے نا کہ 3 خدا کا ان کا جو
وہ پایا جاتا ہے کانسیپٹ، اللہ نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی کہ نہ اللہ کسی کے باپ ہے، یعنی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں کہ تم پوچھتے ہو ان کا نسب کیا ہے اور وراثت کیسے اللہ کی چلے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی باپ ہے. ٹھیک. پھر اللہ کہتے ہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. ہمسر کا مطلب ہم نے ابھی پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ برابری اس کی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کا جواب اس طرح سے آتا ہے تفاسیر میں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا اس کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ اکیلا معبود ہے. وہی ہو سکتا ہے جو کہ مالک اور پروردگار ہو اور جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق جو ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کے معنی یہ بھی کہ وہ تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے کام میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہی اکیلا مالک ہے، نظام کو چلانے والا ہے، اپنی مخلوقات کو رزق دینے والا ہے اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا ہے، فریاد سننے والا ہے. خدائی کے ان کاموں میں تم جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کام ہے، کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں. مانتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں ہمیں خود سمجھ میں آنے لگتا ہے. جیسے سپوز آپ دیکھیں کہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ اپنی کسی اولاد کو نہیں چاہتے کہ وہ دنیا میں آئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آنا ہوتا ہے تو کچھ بھی وہ کر لیں، وہ آ کے رہتی ہے. اسی طرح آپ چاہیں کہ کوئی بیمار ہے، آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن آپ چاہیں کہ وہ جانے والا جو ہے وہ رک جائے، میں دنیا کی یہ ساری دولت دے دوں، لیکن آپ بچا نہیں سکتے اگر اس کی سانس نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ابھی کچھ عرصے پہلے آپ لوگ وہ امبانی کا پڑھ رہے ہیں اتنا زیادہ کہ اس کے بیٹے کی شادیاں ہو رہی ہے، اربوں روپے اس نے لٹا دیے. لیکن ابھی میں نے پڑھا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی خدائی دکھاتے ہیں کہ وہ جو بندہ، جو اس کا بیٹا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، جو اس نے مطلب دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں ہے، جو اس میں سیلیبریٹیز کو بلایا، جو باہر کے لوگ آئے، گوگل والے، یہ سارے نیٹ والے، سارے مطلب جو بھی بڑے بڑے آ سکتے تھے سب کو اس نے بلایا، ان کے رہنے کا بندوبست، اتنی مطلب بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا، 10,000 ڈشز روز بنتی تھی، مطلب جو بھی کچھ ہو سکتا تھا اپنے پیسے کا سمجھ لیں آپ، نمائش یا جو بھی کچھ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ دنیا کے 10 مالدار لوگوں میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم ہر جگہ میرے محتاج ہو. ٹھیک ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو ان میں سے اگر تم کچھ کرتے ہو وہ بھی میں ہی تمہیں دیتا ہوں نا. لیکن اللہ کے محتاج ہو. اس کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا وزن دن بدن بڑھتا ہے. اس وزن کو کم کرنے کے لیے اس کو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، اور ان اسٹیرائڈز کی جو اثرات ہیں اس کی باڈی کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ جو اپنی شادی والے دن وہ باقاعدہ رو پڑا کہ اس کا علاج کے لیے اس کو جو انجیکشن لگتا ہے تو سوئٹزرلینڈ لے کے جایا جاتا ہے. اور اس اسٹیرائڈ تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کے دماغ کے اوپر اثر ہوتا چلا جاتا ہے، مفلوج ہونے لگتا ہے، اس کا دماغ مفلوج ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں نا کہ میری ذات پر یقین کرنا سیکھو. میرے ہاتھ میں ہے جو بھی رزق میں تمہیں دیتا ہوں، جو بھی صحت میں تمہیں دیتا ہوں، جو بھی کچھ میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں. لیکن میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے شکر گزار بنو، اور جب میں چاہوں گا لے لوں گا، جب میں چاہوں گا دے دوں گا. اللہ کے لیے تو ایک کن کا لفظ ہے نا، کن بولتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں اپنی توجیحات دینا شروع کر، ہم نے کیا یہ، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ دماغ تھا، ہمارے پاس یہ تھا، ہم نے یہ سوچا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا. اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اتنی دولت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا 100% علاج نہیں کروا سکتا. کبھی بھی کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز اس کو بول چکے ہیں کہ یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسٹیرائڈز، اور وہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ مفلوج کر رہی ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمارے لیے ہیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تو یہاں پر یہی والی بات بتا دی گئی کہ پھر تم اس سب کے باوجود بھی تم پوچھتے ہو کہ کون ہے تمہارا رب، کیسا ہے وہ، کیسا دکھتا ہے، کس چیز سے بنا ہے. کیا ان ساری چیزوں پہ غور کر کے تمہیں سمجھ نہیں آتا
کیا تمہیں نظر نہیں آتا کائنات میں جو ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں؟ کیا تم نے بنایا یہ آسمان؟ کیا تم نے بنائی یہ زمین؟ کیا تم پیدا کر سکتے ہو کسی کو؟ زمین میں آپ بیج ڈالیں، آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہ ہر بیج سے پودا نکل آئے. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اب اور بڑھے گی کیونکہ یہ آخری دور ہے، اور زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ پاورز دیں کہ ان کا جنات کے اوپر بھی اور شیاطین کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا کنٹرول تھا، ہواؤں پر، اس طرح والی بات. تو سمجھ لیں کہ وہی والا دور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ٹیکنالوجی کے دور میں. تو اللہ نے تو وہ سارا علم جو تھا وہ انسان کے دماغ میں ودیت کر دیا تھا نا اس دن، جب کہ حضرت آدم کو اللہ نے علم العداد سکھائے تھے. تو اللہ نے دراصل وہ سارا علم جو کہ دنیا میں آخری دن تک، آخری انسان تک آئے گا، وہ سب اللہ پہلے ہی ڈال چکے. حضرت آدم کی تو اولاد ہیں سب، چاہے جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تو مانتے ہیں کہ اولاد ہیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، جو بھی ہوں. ٹھیک ہے، پھر مومن تو ہمارا تو ایمان ہے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری نہیں ہے کہ کوئی ہم نے الگ سے کوئی چیز ایجاد کر دی. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے دماغ میں وہ علم ڈال دیا تھا، اور اللہ نے دماغ انسان کو دیا. جانوروں کو وہ دماغ نہیں ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، انسانوں کو اختیار دیا، حیوانات کو اختیار نہیں دیا. ان کو ایک چیز سکھا دی، جبلت ہے، وہ اس کے اوپر اپنی قائم ہے، انہیں پتہ ہے ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریپروڈکشن ہوگی اور یہ اتنا ٹائم ہوگا، اس میں ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں سکھانا ہے، ان کی پیرنٹل کیئر، پھر انہیں چھوڑ دینا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو وہ ایز اے پنشمنٹ نہیں تھا. اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، خلیفۃ الارض. ان سے ایک غلطی ہوئی، انہوں نے اس غلطی کی فوراً اللہ سے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کیا، ان کو وہ کلمات سکھائے. تو دراصل وہ کلمات اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائے. کل ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات سکھائے تھے. تو ہمیں یہ چیز کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اے میرے بندو تم مایوس نہیں ہونا، تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، جاؤ اور زمین میں جا کر رہو. اور وہ اس جنت میں دوبارہ واپس آنا ہے نا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو لوگ بھی پھر دنیا میں زندگی گزار کے اچھے اعمال کر کے جاتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں جنت دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا آپ کی کثرت اولاد ہوگی اور آپ وہ پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور میرے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. میں جیسے ایمبیسیڈر ہوتا ہے نا، کسی بھی ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے دوسرے ملک میں جا کے، بتاتا ہے ہمارا کلچر کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا ویژن ہے، ہمارے کیا رولز وغیرہ ہیں، جو رولز ریگولیشن ہیں، وہ سب اپنی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں جا کے بتاتا ہے. تو یہ پوری دنیا کی سمجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ، یہ اللہ کی گورنمنٹ، اور انسان کو اللہ نے اپنا ایمبیسیڈر بنا کے دنیا میں بھیج دیا کہ اب تم نے میرے اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے. ہم امت وسط ہیں، کیونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو اٹ مینس کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے اس میسج کو، اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کو ہم آگے پھیلائیں، اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کریں. ہماری اولادوں کو پتہ ہوگا تو وہ اپنے آگے پہنچائیں گی. اگر ہم نے روک دیا اس کام کو تو یہ تو پھر ختم ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ نے آپ کو امت وسط بنا کے سمجھے کہ انبیاء کے مشن، جو نبوت وہاں رک گئی تھی نا، تو انبیاء کے مشن کا سمجھیں کچھ حصہ اللہ نے اپنے بندوں کے، مومن بندوں کے، جو اللہ کے خالصتاً بندے ہیں، ان کے حوالے کر دیا کہ تم میرے اس پیغام کو آگے پہنچاؤ. پہلے خود اچھی طرح سے اس پر عمل کرو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ. کیونکہ دیکھیں اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے، دوسروں کو کہیں گے، وہ پلٹ کے ہمیں جواب دے گا خود تو پڑھتی نہیں نماز، ہمیں بولتی رہتی ہیں، خود تو کرتی نہیں ہے، اچھے اخلاق اپنے دکھاتی نہیں ہے، ہمیں بولتی رہتی ہیں. یہی والی باتیں ہوتی ہیں نا. اسی طرح لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے، پھر ہم کسی دوسرے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم بھی اب یہ کام کر لو، تبھی وہ ہماری بات مانے گا، ورنہ ہماری بات میں اثر ہی نہیں ہوگا. تو ہم نے
آج یہ والی صورت جو اپنی پڑھی سورہ اخلاص، جو کہ توحید کے اوپر ہے، بیس کرتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو، اور تو آپ اس صورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، نمازوں میں پڑھیں، رات میں سوتے وقت پڑھیں. 3 بار تو ایک قرآن کے برابر ثواب ہے، 200 بار پڑھیں تو بے پناہ اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. رزق میں وسعت ہے، اعمالوں میں برکت ہے، بخشش کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو کم وہ کر دیتے ہیں، آپ کے جسم سے کو اس سے پاک کر دیتے ہیں، مگر اخلاص ہونا چاہیے. باوضو سوئیں، یہ پڑھیں، اور اسی طرح نمازوں میں اس کی کثرت کریں تو آپ اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس کی بھی کوشش کیجئے کہ یہ تو انشاءاللہ سب کو یاد ہی ہیں، چاروں خلی سب کو یاد ہوں گے. کوشش یہ کریں کہ ان کا ترجمہ بھی یاد کریں. یہ جو 4 لائن کے ترجمہ ہے نا، وہ بھی یاد کر لیں، اور سمجھ لیا آپ نے تو اس کا مطلب آپ کو اس کی فضیلت اور اس کی حکمت بھی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، آج دعاؤں میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور یہ ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے پڑھی تھی، اور جب وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت انہوں نے پڑھی تھی. بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو منسوب ہیں، آج ہم یہ والی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنی نماز میں بھی شامل کریں. رب اجعلنی، اے میرے رب، مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریاتی، اور میری اولاد کو بھی. ذریت اولاد کو کہتے ہیں. ربنا، اے میں ہمارے رب، تقبل دعا، اور ہماری دعا کو قبول کر لیجئے. تقبل، قبول کر لیجئے ہماری دعاؤں کو. ربنا اغفرلی، اے ہمارے رب بخش دیجئے. فرلی کا مطلب مغفرت کر دیجئے. ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی، میری اور میرے ماں باپ کی. وللمؤمنین، اور سب ایمان لانے والوں کی، مرد ہیں عورتیں سب اس میں آ جاتے ہیں. یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہوگا. پھر سے پڑھتے ہیں. رب اجعلنی، اے میرے رب، مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریاتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا قبول کر لیجئے. ربنا اغفرلی، ہمیں اے ہمارے رب معاف کر دیجئے. ولی والدیہ، میرے والدین کو. وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یعنی ایمان لانے والوں کو. یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن. آپ دیکھیں، ہر ماں باپ کی جو ہے نا یہ خواہش ہوتی ہے نا، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر ہوں، ہم سے زیادہ ترقی کریں، ہم سے زیادہ نیک ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ آپ دیکھیں وہ کہاں پہ پیدا ہوئے. ان کا باپ بدھ بناتا تھا، آزر نمرود کے دربار میں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنی تربیت کی نا وہ خود کی، بتوں کے بیچ میں رہ کے کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا. وہ دور تھا کہ جس وقت وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، باقاعدہ فیسٹیولز ہوتے تھے، اس میں وہ اپنے بتوں کو لے کے جایا کرتے تھے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں کی. اس کے بعد جب ایک بار وہ لوگ سارے گئے اس تقریب میں تو آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ گئے اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا. 313 بت تھے، یعنی کعبہ میں سب کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا سب سے بڑے والے کو، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا. جب لوگ واپس آئے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو کہا، اس سے آزر سے بولا کہ یہ یقیناً تمہارے بیٹے کا کام ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا، اور اس کو بلاؤ. تو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو کہنے لگے کہ یہ تم اس طرح کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہو. تو کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ اپنے بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے. تو کہنے لگے کہ یہ ہے نا، دیکھیں یہ جو بڑا والا بت ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، اس کا مطلب اسی نے سب کو توڑا ہوگا. تو سب ہنسنے لگے کہ کیا بت تو یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے توڑ سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے فوراً جواب دیا، پھر ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کی پرستش کرتے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر جو نمرود بادشاہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. آپ نے پھر بھی اس بات سے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہی آپ کو سکھائیں. آپ کو خود بھی کوئی چیز لگ رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنی تربیت خود
یہ بالکل بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب پتہ چلا کہ وہ ایک پورا الاؤ بنایا جا رہا ہے جس میں ڈالا جائے گا، پورے سب شہر والوں کو جمع کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ دیکھو ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کی پرستش سے منع کیا، اور وہ ایک اللہ کا جو ہے نا وہ نعرہ لگاتا ہے، تو دیکھو تم میں سے کوئی یہ مت کرنا. تو کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی لپٹیں تھیں کہ لوگ کنارے پہ بھی کیا میلوں میل دور چلے گئے، اور بہت گہرائی تک وہ کھودا گیا تھا گڑھا، اور اس گڑھے میں آگ سلگائی گئی تھی. تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے بھی نہ کوئی تیار نہیں ہوا کہ ہم قریب نہیں جائیں گے، ہمارے اوپر لپٹ آ جائے گی، ہم جل جائیں گے. تو ایک لوہے کا جھولا ٹائپ بنایا گیا تھا، اس میں آپ کو کر کے اور اس میں ڈالا گیا تھا آگ میں. تو اللہ نے جب یہ منظر اللہ نے دیکھا ہوگا، اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے جسم کو نہ جلانا، اور وہ آگ گلزار بن گئی تھی، پھول بن گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی آگ. ایک چڑیا تھی کہ جس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. باقی لوگ سارے ہنس رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھا اس نے بات نہیں مانی تھی تو اس کو آج جلا رہے ہیں. اور اس چڑیا نے کہا نہیں، حالانکہ اس کے اس ایک قطرے سے وہ آگ نہیں بجھی، لیکن اس نے اپنا کام کیا. ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم بھی کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوں، اگر ہمیں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو اسے ضرور کریں. وہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کسی کو صحیح بات پہنچانی ہے ضرور پہنچائیں، وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کا فعل ہے. لیکن آپ ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں گے نا کہ ہم نے کوشش تو کی، اس چڑیا جیسی ہی کوشش، چھوٹی سی کوشش ہی. تو جب وہ خود پیرنٹ بنے، جب وہ خود باپ بنے، تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی. حالانکہ وہ تو نبی تھے، ان کی اولاد بھی اللہ نے 84 ایئرس میں جا کے ان کو بیٹا دیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور بیٹا دینے کے فوراً بعد پھر اللہ کا کیا حکم ہوا تھا؟ اپنی بیوی اور بیٹے کو ریگستان میں چھوڑ کر آ جاؤ. تپتے ہوئے صحرا میں تب بھی نہیں سوچا، چھوڑ کر آ گئے. اس کے بعد جب وہی بیٹا جو اتنی منت و مرادوں کا تھا 12 سال کا ہوتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو لے جا کے قربان کر دو، پھر بھی نہیں سوچا، لے چلے. تو اس پر اللہ نے پھر انہیں خطاب دیا تھا خلیل اللہ کا، ایسا دوست جیسے بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں نا آپ، کہ وہ اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا. تو یہ ان کی دعا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم تک پہنچائی ہے تاکہ ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کریں، نماز میں کریں، دعا میں کریں، جب بھی کریں کہ اے رب جلنی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اے میرے رب میری دعا قبول کر لیجئے. اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن بخش دیجیے گا جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن. صدق اللہ العظیم. اب آپ کی ہو گئیں 3 صورتیں اور 2 دعائیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں اور مجھے پرسنلی پر سنا دیا کریں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور اس رمضان میں آپ اسے یاد کرتے ہیں تو آپ کو 70 گنا اس کا اجر ملے گا. یہ قرآن کا مہینہ ہے نا، کہ قرآن اس میں نازل ہوا، تو ہمیں قرآن میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دے. کوئی سوال اگر کسی کو پوچھنا ہے تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریاتی. ربنا تقبل دعاء انک انت السمیع العلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہو اللہ ایک ہے، یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس سب کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، ہمارے لیے اس کو یاد کرنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنا دیں، اس قرآن کا حق ادا کرنا ہمیں سکھا دیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے جو بھی احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولادوں کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے آسان بنا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سب کو اپنی رحمت میں، اپنی مغفرت میں یا اللہ، اور ہمیں جہنم سے نجات والے لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیجیے گا، جنت الفردوس کا حقدار بنا دیجیے گا یا اللہ۔ عمل صالح کرنا سکھا دیں، ایسے عمل جو آپ کو پسند آ جائیں، ایسی نمازیں، ایسی نیکیاں، ایسے اذکار، ایسی تسبیحات جو آپ کی محبت کا، آپ کی قربت کا باعث بنے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے یا اللہ۔ ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں یا اللہ، ہمیں عباد الرحمان بنا دیں، اپنا رنگ ہم سب پر چڑھا دیں، اور باقی ساری جو دنیا کے رنگ ہم پر چڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ سب اتار دیں، اپنے لیے مخلص بنا لیں، خالص بنا لیں، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں۔ نبی پاک نے آپ سے جو تمام خیریں مانگی وہ سب ہم آپ سے مانگتے ہیں، جن شر سے پناہ مانگی جو بھی اس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم آپ کی حفظ و امان میں آتے ہیں، ہر اس شر وسوسے سے، چاہے وہ شیاطین کا ہو، جنات کا، حاسدین کا، انسانوں کا، ہمیں محفوظ رکھیں یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں ان سب کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی پریشانی ہے یا اللہ، اس کو اپنی رحم سے، اپنے کرم سے دور کر دیں۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد، جو بے گھر ہیں ان کو گھر، جو اولاد والے ہیں ان کے لیے ان کی اولاد کی پرورش آسان کر دیں، جو ان کی اولادیں ان سے دور ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جو بچے بھی پڑھائیاں کر رہے ہیں ان سب کو دین میں، دنیا میں اعلیٰ نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ جو مسلمان، جو لوگ بھی آپ کے دین کی خاطر جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو فتح مبین عطا کریں، ایسی کامیابی کہ دنیا ان کی کامیابیوں پر رش کرے یا اللہ۔ ان جیسا ایمان ہمیں بھی عطا کر دیں۔ ہم آپ سے ایمان والی موت اور ایمان والی زندگی طلب کرتے ہیں، ایسی موت کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں یا اللہ۔ رمضان المبارک کی موت عطا کیجیے گا جس میں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں یا اللہ۔ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں اپنی رحمت کے سائے میں یا اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم